الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون اور انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، وہ لوگ جو رحمان کے بندے تھے، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر اور موجود تھے؟ ان کی شہادت جلد لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل
خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ کسی وقت چھن جائیں تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ انسان کے بولنے، سننے، چکھنے اور چھونے سے لے کر پھر ان کو عمل میں لانے تک کے تمام مراحل یہ اللہ کی نعمتوں کے بدلہ میں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے ان انعامات کا ذکر نام لے لے کر کیا ہے، اور پھر نتیجہ کے طور پر ہمیں بتایا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو کام میں لائیں، اور ان کے استعمال اور کام میں لانے کے لیے سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ضرورت وہ اللہ اور اس کے متعلقات کی معرفت ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، پھر اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ چیزیں اللہ کی معرفت اور اس کے متعلقات یہ عوامل دین ہیں، یہ عقائد اسلامیہ ہیں، یہ اساسیات ہیں جن پر دین اور مذہب کی جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اس امت کے لیے اپنے ایمان اور فکر کو قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو عقائد اسلامی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان پر غور کیا جائے اور ان کے وجود کے بارے میں کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کچھ چیزیں غیب ہیں، کچھ چیزیں حاضر ہیں۔ چیزوں کا علم حواس کے ذریعے ہوتا ہے اور پھر عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے، مگر یہ عقل اور حواس اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے بڑے محدود ہیں۔ یہ میری آنکھ ہے، کہاں تک دیکھ سکتی ہے، یہ کان ہے، کیا سن سکتے ہیں، بڑی محدود ہے ان کی یہ صلاحیتیں۔ پھر اس کے بعد وہ عقل کی قوت ہے، وہ عقل ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس دیکھنے، سننے، چکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو اختیار کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ اب وہ عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی انتہائی محدود ہے، اور اس کے اندر بھی اتنا تنوع ہے، میری عقل اور ہے، آپ کی سوچ اور عقل اور ہے، آپ کا دائرہ کار آپ کے علم کے مطابق ہے، میں اپنے علم کے مطابق سوچتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں۔ لہذا علم کے حصول کے لیے، اور اگر میں مزید اضافہ کروں حقیقی علم کے حصول کے لیے، ان حواس اور عقل سے ماوراء کسی اور بڑی چیز کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں وسائل علم کے اعتبار سے ایک بڑا وسیلہ اور ذریعہ، وہ مستند ترین ذریعہ انسانوں کی سچی خبریں ہیں، سچے انسانوں کی سچی اطلاع، آج بھی اسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار کی مجال نہیں ہے کسی کو۔ یہ بہت سے دنیا میں ملک ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مانے ہوئے ہیں، واقعات ہیں، ہو جاتے ہیں، کسی کے بتانے پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے سچے لوگوں میں سے سر فہرست، جن کی صداقت ہی ان کے ہونے کی اور
اور ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے وہ ہیں پیغمبروں کی ہستیاں. پیغمبر اللہ کی وحی کو سن کر اطلاع دینے والے، ان کی سچائی سب سے زیادہ معتبر ہوتی. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، آپ اس پر جتنی بھی بحث مناقشہ کر لیں نتیجہ یہی نکلے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پیش کرنے سے پہلے اپنے سچے ہونے کی تصدیق کروائی تھی ان لوگوں سے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لہذا حصول علم کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ کسی مخبر صادق کی اطلاع ہے، یعنی کسی سچے بندے کا بتانا ہے کہ یہ کام ایسے ہے اور یہ نہیں. ایک ہے واقعاتی چیزیں، ایک ہے موجودات اشیاء. اس کا مطلب کیا ہے؟ چیزیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، واقعہ ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ اشیاء اپنا وجود رکھتی ہیں یا نہیں، چیزیں ہیں یا نہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں. اس اعتبار سے یہ جو میں مخبر صادق کہہ رہا ہوں، ہمیں اعتبار کرنا پڑتا ہے غیبی چیزوں پر. ایک ہے ظواہرات، ایک ہے غیوبات. غیبی چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، کسی کے بتانے پر پتہ چلتا ہے. نشانیاں اور آثار ضرور ہوتے ہیں مگر چیزیں مرئی نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی، مانتے ہیں ہم. پھر یہ پھول ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن بعض دفعہ کوئی پھول جیسی چیز نظر نہیں آتی، خوشبو جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے. خوشبو کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے اس پھول کا، لیکن وہ مرئی چیز نہیں ہے. خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے، مانتے ہیں کہ وہ ہے. یہ تمہید کا مطلب صرف یہ ہے کہ چیزیں فیصلوں کے اعتبار سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور یا پھر آثار اور نشانات ہوتے ہیں جن کو ہم مانتے اور تسلیم کرتے ہیں. اس کے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ان غیب کی چیزوں میں سے اللہ کی معرفت، اللہ کا وجود، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے بسی ہے، کیا کریں. بڑی مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا اور اس کے آثار اور نشانات جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے کا مطلب اس کا وجود ہے. وہ اپنے ذات صفات کے اعتبار سے موجود چیز ہے. وجود، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس وقت اللہ کے وجود سے آگے بڑھ کر اس کے متعلقات میں سے ایک بڑے وجود کی بات کرنے لگا ہوں، اور وہ ایمانیات کا ایک بڑا حصہ ہے. جہاں بھی اللہ کی بات آتی ہے، خواہ وہ جبریل آ کر بتائے اللہ کی بات یا کسی اور ذریعے سے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ساتھ ہی یہ آتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. ایک ایسی مخلوق، ایک ایسا عجائب العجائب، یعنی اللہ نے کیسی 3 مخلوقات پیدا کی ہیں دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ، انسان ہے، جن ہے اور فرشتے. یہ عالم الملائکہ ہے، یہ اللہ کا وہ جہان ہے کہ جس کے بارے میں پڑھ کر انسان کی روح تازہ ہوتی ہے، اور پھر وہ یقین اور خدا کے بارے میں جو تصدیق ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے. کیا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا لوگ ہیں یہ، کس طرح کے بندے ہیں یہ. اللہ ان کو بندے کہتا ہے. وہ ہے ملائکہ. ہمارے ایمانیات میں ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان نہ لائے. اب اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں، شاید میں پھر کسی جگہ عرض کروں بعد میں، لیکن اس وقت مجھے یہ بتانا ہے بدقسمتی سے کہ دنیا کے اندر آسمانی مذاہب کو ماننے والے بے شمار لوگ ہیں، کثرت کے ساتھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں. لیکن بدقسمتی سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل کے پجاری، محدود صلاحیتوں کے مالک،
وہ غیب کا انکار کر بیٹھے اور خدا کو مان لیا جو سب سے بڑا غیب تھا، جس کے وجود کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں تھا ان کے ہاں۔ ہم تو مانے ہوئے ہیں، ہم مانے ہوئے ہیں بیچارگی میں نہیں، حقائق کی بنیاد پر وہ چیز ہے، شک کوئی نہیں ہے، بغیر کسی ریب اور شک کے ہم مانتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، بڑا جامع لفظ اللہ استعمال کرتا ہے۔ چیزیں صرف ان سین نہیں ہوتی، غیر مشہود نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ہم مانتے ہیں غیر مری غیر مشہود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وجود کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ چیزیں وجود رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، تو چیزوں کے وجود کے بارے میں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، دکھائی نہیں دیتی غیب کی چیزیں مگر موجود ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ ہے اسی لیے مانتے ہیں، فرشتے ہیں ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالخصوص اس بر صغیر کے خطہ کے اندر کچھ ایسے دانشور پیدا ہوئے، شاید اس ملک کی تحریک کے حوالہ سے تو ان کا بڑا نام ہو، لیکن دینی نقطہ نظر سے ان کی سوچ نے ان لوگوں کو جو اپنی عقل کو ثالث اور فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہ دیتے تھے، ایسے فیصلے کیے، اس نتیجہ پر پہنچے جو اللہ کی منشا رسول کی سوچ کے منافی تھی، یعنی قرآن و سنت ان کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا عقل میں چیزیں نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، تو پھر کیا کریں؟ ایک تو ہے منکر، وہ کہتے ہیں چیزیں جب دکھائی نہیں دیتی، یہ سائنس اور اس سے متعلقہ لوگ جتنے بھی ہیں تجربہ اور مشاہدے کی بات کرنے والے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے بس، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، خدا کوئی ہے، جنت جہنم ہوگی، نہیں مسئلہ۔ یہ دیندار لوگ، یہ قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے، یہ تفسیریں لکھنے والے قرآن مجید کی، منکر ہو گئے کہ کوئی فرشتہ جو ہے ان کا بھی وجود ہے، یہ عالم الملائکہ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، کہتے ہیں نہیں، ان کا وجود کوئی نہیں۔ یہ تو انسان کے اندر جو قوتیں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے ایک ہے، خواہ وہ ابلیس کی شکل میں ہو خواہ وہ جبریل کی شکل میں، قوتیں ہیں، ان کا اپنا وجود نہیں ہے، منکر ہو گئے وہ۔ سر سید احمد خان قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے صاحب نے، اس کے بعد پھر یہ پرویز وغیرہ اور اس کے ماننے والے وہ پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ چلے ہیں، قرآن مجید پر درس دیتے ہیں۔ دانشور وہ لوگ جن کو ہم اپنی سوسائٹی کی کریم کہتے ہیں، وہ ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ اس لیے مخاطبین کا لحاظ رکھنا، اب ہم جس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ علم کے ایکسپلور کی دنیا نہیں ہے، وہ ایکسپلورڈ کی دنیا، مطلب اس میں چیزیں پھٹ رہی ہیں، چیزوں کے حقائق جاننے کی بجائے بس چیزیں جو ہیں وہ اس طرح انسانوں کے سامنے آتی ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ بندے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ایکسپلورڈ ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، بدقسمتی سی، اور پھر وہ اپنے اثرات دکھاتی ہیں۔ اثرات یہ ہوتے ہیں جب خدا کا پتہ نہیں ہے، اس کے وجود کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، پھر یہ فرشتوں کا آنا، یہ لکھنا لکھانا، یہ جزا سزا، ان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے جس میں بندہ خود کو کہتا مسلمان ہے، کتاب اور رسول کو ماننے والا، حقیقت کے اندر وہ منکر ہوتا ہے، وہ ماننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ارتداد اب جوانوں کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے تسلی والی بات کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب، جب ہم کہتے ہیں کسی سچے کی بات کی تصدیق، اور اس سے بڑا جس کی سچائی جو ہے وہ غیروں نے بھی مانی، مخالفین بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے تھے، ہم اس کی تصدیق کے بعد اس یقین پر پہنچے ہوئے ہیں اور عقل و بصیرت، دانائی اور حکمت اور دانش کے ساتھ فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے بارے میں شک نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح اپنے وجود کے بارے میں شک نہیں ہے، اسی طرح ان کے وجود کے بارے میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ یا دوسری جو بات نہیں والی بات تو آتی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اسی طرح فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے۔ قرآن مجید، اب یہ ایمان کی بات ہے، ماننے والوں کی بات ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں۔ عقل بیچارگی ہے، عقل
وہ محدود ہے، عقل جو ہے اس کے اندر ٹکراؤ موجود ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ 2 اور 2 4 کے برابر بالکل وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ فطرت پر ہو اور پھر سچائی کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہے تو قرآن کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر ابتدا میں ہی، یہاں ہی لکھا ہے، اس صاحب نے بہت صفحے کالے کیے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آپ اندازہ کریں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو فرشتے یہ کوئی ظاہری وجود نہیں رکھتے، یہ گواہ ہیں، یہ وہ قدرتیں ہیں اللہ کی جن کے اظہار کے لیے وہ کوئی نہ کوئی نام لے دیتا ہے، حقیقت ان کی کوئی نہیں ہوتی، اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو یہ آیت جب آئی یہاں وہ بحث کرتے ہیں بہت لمبی چوڑی، اللہ کے اس کے خلاف یہ بات کر کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے مخاطب کیا ہے، اللہ نے خطاب کیا ہے کسی سے، قوتوں سے، صلاحیتوں سے خطاب کر کے نتیجہ نہیں نکلتا، لوگ اس کو نہیں مانتے، گواہ اپنا وجود نہیں رکھتی، ان کو ماننا پڑتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، کسی وجود کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، موجود تھے، ایک وجود والی چیز تھی جن سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اگر مانا وہ قوائے انسانی لیا جائے، کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ جب اللہ نے قوائے انسانی سے مخاطب ہو کر کہا میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان بنانے والا ہوں جس کی صلاحیتیں اور قوا کا نام فرشتے ہیں۔ ابھی انسان کو بنانا ہے، قوا اور صلاحیتیں پہلے موجود ہیں جن سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ کیا مزاح کا خیز بات ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ خلیفہ تو ابھی بعد میں ہے، تو فرشتے وہ اگر قوتیں اور صلاحیتیں ہیں پہلے ہی موجود ہیں، بندہ موجود نہیں ہے، اس کی صفات موجود ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی وہ مخلوق فرشتے تھے جن سے اللہ نے خطاب کر کے ان کا وجود تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اسی ضمن میں آگے وہ پڑھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، اور قوتوں کو کیا سجدہ کروانا، کیا دکھانا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کی علمی فضیلت کے اور برتری کے اظہار کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، عملاً کروایا، ان کا وجود تھا، ان کو جھکایا ہے اللہ نے۔ اگر وہ قوتیں تھی، وہ قدرتیں تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ اپنی قدرتوں کو آدم کے سامنے جھکا رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے، کیا منطق ہے یہ جو پیش کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اگر آدم کا وجود ہے تو پھر فرشتوں کا بھی وجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پہلے فرشتوں کا ذکر ہے، لی آدم تو بعد میں آ رہا، اس لیے قرآن و سنت تو بتاتا ہے۔ کہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے، لولا انزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کا مطلب وہ مانتے تھے کہ فرشتہ بھی کوئی نظر آنے والی چیز ہے، وجود رکھتی ہے، جو اترے تو ہم دیکھیں اور اس کو دیکھ کر مان لیں۔ لولا انزل علیہ ملک، اللہ کہتا بلو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، جب فرشتے اترتے ہیں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ بشر ہی ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرمایا ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر یہ فرشتہ بھی نازل ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا، مطلب یہ تھا کہ وہ وجود رکھتا، لیکن اگر وہ اپنی شکل میں آتا، وہ 600 پروں والا عجیب مخلوق، تم کہتے ہم اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ یعنی ان کے اعتراض، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض پختہ ہوتا، اس میں جان ہوتی، تو فرشتہ لے آئے ہو تم۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اسی لیے اگر میں نے فرشتہ بھی نازل کرنا ہوتا تو پھر انسانی شکل میں کرتا۔ تو چیزوں کا وجود ہے جس کو کی شکلیں بدلی جا رہی ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ جس التباس میں ہیں یہ پہلے سے بڑھ جاتا۔ چلیں اس آیت کو بھی، حالانکہ یہ بہت پختہ آیت ہے فرشتوں کے وجود کے اعتبار سے، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کو آپ دیکھیں، یا پھر اسی کی تشریح پہلے دیکھ لیں سورہ فرقان کی روشنی کے اندر، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو دیکھو کھاتا پیتا ہے، لولا انزل علیہ ملکٌ، کیوں نہ ایک فرشتہ اتار دیا جاتا جو کھاتا پیتا نہ،
ان کفار کے مطابق، فیکون معہ نذیرا، وہ ہمیں آ کر ڈراتا فرشتہ۔ اسی طرح اسی سورہ فرقان کے اندر آگے لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا کے بعد آپ دیکھیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں فرشتے اتارے گئے، او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، یہاں وہ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھو، یوم یرون الملائکہ، تم فرشتوں کو اسی جہان دنیا میں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہو، صبر کر لو تھوڑا سا۔ ایمان بالغیب نام ہی تو اس چیز کا ہے کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں، مانو۔ اگر تمہارا وجود جو ہے وہ ایمان ان کے وجود پر نہیں ہے، خبردار خبردار، اللہ کہہ رہا ہے یوم یرون الملائکہ، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب تم ان فرشتوں کو دیکھ لو گے۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، یہ فرشتے جب آنکھوں سے اسی جہان میں نظر آتے ہیں پھر یہ دنیا اس انسان کے رہنے کے قابل نہیں ہوتی، پھر وہ جان کو، روح کو کھینچتے ہیں انسانی جسم سے۔ اس کا ذکر کیا ہے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اور اس دنیا کے اندر فرشتوں کے وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں رویت یا وہ عملی ان کا وجود جو ہے مرئی چیز کے حوالہ سے ان کا مطالبہ تھا کہ وہ فرشتے ہمیں نظر آئیں، تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے بڑھیں، اسی سورہ زخرف میں دیکھیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی نفی کرتے ہوئے کہا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، یہ جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا تم ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ وہ فرشتوں کو مانتے تھے، وہ کافر جیسے تیسے بھی۔ آج کا مسلمان سر سید اور اس کی ذریت یہ نہیں مانتی۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، آگے سورہ نجم میں دیکھ، کوئی ایک آیت ہو تو میں عرض کروں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ، یہ فرشتے یہ اللہ کی یکسر انحراف اور نافرمانی نہ کرنے والی مخلوق، ہر وقت جو ہے وہ آمنا و صدقنا کہنے والے، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کو بھی اس کی اجازت اور اذن کے بغیر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ہیں وہ مخلوق ہے، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، وہ کتنے ہی مقرب کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے ہاں ارد گرد وہ اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ قرآن و سنت میں بیان ہے اور میں عرض کروں گا۔ پہلے اس کے وجود کے بارے میں یقین جو ہے اس کی حد تک ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کی مضبوطی اس بنیاد پر ہے کہ یہ فرضی چیزیں نہیں ہیں، یہ حقائق اور وجود رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کا نام ایمان بالملائکہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر قرآن پر فیصلہ کرنا ہے تو یہ تو بے شمار آیات ہیں، اور اگر صرف اس قرآن کو بنیاد بنا کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو اس محدود ذہن اور محدود عقل کے مطابق اس لامحدود چیز کا فیصلہ کرنا یہ کوئی دانائی اور بصیرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم اور دائم رکھے، نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ اور مامون فرمائے، ہم قرآن و سنت پر قائم رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق مانتے ہوئے اسی پر جو ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور وہ جہان جو اللہ رب العزت ہر چیز جس میں کھول کر انسان کو دکھا دے گا اس میں بھی ہماری معیت اور ساتھ ہو، تو اس مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس کے ماننے والے اصحاب کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔